بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے قدرت کیسے نوازتی ہے۔ ایک بہت ہی برگزیدہ عورت تھی مصر کی، تو وہ مصر کی معلمہ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتی تھی کہ جب بھی اذان ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ تمام کام چھوڑ دیں اور سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں جائیں، نماز ادا کریں۔ اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جب سے یہ آیت کا ترجمہ دیکھا ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اے اللہ میں نے تیری طرف آنے کی طرف جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو کر راضی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس آیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اس آیت سے متاثر ہو کر جب بھی اذان ہوتی ہے یا تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو جب میرا الارم بج جاتا ہے تو میں اپنی نیند کو مؤخر کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور نماز تہجد ادا کرتی ہوں۔ اور اسی طرح جب اذان ہو جاتی ہے تو میرے جتنے بھی اہم کام ہوتے ہیں میں ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہوں اور نماز ادا کرتی ہوں۔ اور اسی طرح اس عورت کا جو شوہر تھا، اس کا یہ معمول تھا کہ جب وہ گھر آنے لگتا تو گھر آنے سے پہلے اپنی بیوی کو فون کرتا اور اسے کہتا کہ میرے لیے فلاں کھانا تیار کرو، فلاں کھانا تیار کرو۔ اسی طرح معمول کے مطابق ایک دن اس نے اپنی بیوی کو فون کیا اور ایک خاص قسم کی ڈش کی فرمائش کی کہ اس ڈش میں انگور کے پتوں کے اندر یہ چاولوں کو بھر کر رول کر کے پکایا جاتا ہے، اور اس ڈش پر کافی وقت لگتا ہے۔ تو اس نے یہ ڈش بنانا شروع کر دی۔ اس کے شوہر کے آنے سے پہلے وہ ڈش بنا رہی تھی کہ ابھی 4-5 رول رہتے تھے کہ ادھر سے اذان ہو گئی۔ تو اذان کی آواز جب ہی اس عورت کے کان میں پڑی تو اس نے اپنا کام چھوڑا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئی اور مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگ پڑی۔ تو جوں ہی وہ سجدے میں گئی تو اللہ رب العزت نے اسے نوازا۔ کیا قابل رشک موت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اس کی روح نکل گئی اور وہ وہیں سجدے میں فوت ہو گئی۔ جب اس کا شوہر آیا، دیکھا کہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا، کہ ابھی 3-4 رول رہتے تھے، تو وہ غصے میں بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ 3-4 رول رہتے تھے، یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ ان 3-4 رولوں کو مکمل کر کے دیگچی کو چولہے پر چڑھا دیتی اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھ لیتی، لیکن تم نے یہ نہیں کیا۔ جب وہ کافی دیر غصہ ہوتا رہا، اس نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں ملا، تو اس نے آ کر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے اسے ہلایا تو وہ گر گئی اور اسے تب جا کر معلوم ہوا کہ اس کی روح نکل چکی تھی۔ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی زیادہ سبق کا واقعہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اذان ہو جائے تو ہم تمام کاموں کو چھوڑیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس آیت کی طرف بہت زیادہ غور کریں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔